بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے انہوں نے خطبہ بیان کیا اور اس کے بعد اب یہ مقدمہ بیان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد 3 فنون کو بیان کریں گے۔ تو مصنف فرماتے ہیں سب سے پہلے مقدمۃ، فرماتے ہیں مقدمہ رتب المختصر علی مقدمۃ و 3 فنون۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے مختصر اپنی یعنی تلخیص المفتاح کو مرتب فرمایا ایک مقدمے پر و 3 فنون اور 3 فنوں پر، 3 فن پر، فن اول علم المعانی، فن ثانی علم البیان، فن ثالث علم البدیع، اور پھر اس کے بعد ایک خاتمہ بھی ہے۔ تو خاتمے کو جو ہے بعض لوگوں نے الگ سے مانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کا جو ہے خاتمے کو الگ سے قرار دینا یہ ان کا ایک وہم ہے، کیونکہ خاتمے کے اندر انہوں نے سرقہ بازی وغیرہ کو بیان کی ہے کہ لوگ ایک شیر کا ٹکڑا کہیں سے اٹھاتے تھے اور دوسرے اپنے سیٹ کر دیتے تھے، تو اس کو بولتے ہیں سرقہ۔ تو سرقہ مال میں بھی ہوتا ہے، سرقہ اشعار میں بھی ہوتا ہے، تو اس کو بھی یہ بھی چونکہ محسنات کے اسی میں دائرے میں آ جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز شامل ہے، الگ سے قرار دینا اس کو درست نہیں ہے۔ مصنف نے مختصر کو ایک مقدمہ اور 3 فنون پر مرتب فرمایا لأن المذکور، اب اس میں دلیل حسر اس کی بیان فرمائیں گے، لأن المذکور فیہ اما یکون من قبیل المقاصد فی هذا الفن، اس لیے کہ اس میں مذکور جو چیزیں ہوں گی وہ اس فن کے مقاصد کے قبیل سے ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ دلیل حسر کیا کریں گے، اس میں اس فن کے مقاصد کے قبیل سے چیزیں ذکر کی جائیں گی، او لا، یا ذکر الثانی المقدمہ، دوسرا کیا ہے، یعنی کیا ہے، اگر وہ مقاصد سے ذکر نہ کی جائیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے۔ اچھا آگے یہ بھی آئے گا، مقدمۃ العلم الکتاب بھی آئے گا آپ کے سامنے۔ تو مقدمۃ العلم میں جو ہوتا ہے وہ علم کی موضوع، غرض و غایت، تعریف وغیرہ بیان کی جاتی ہے، اور مقدمۃ الکتاب میں کیا ہوتا ہے، وہ الفاظ مراد ہوتے ہیں جو تمہیدی ابتدائی باتیں جو کتاب میں معاونت کرتی ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی ربط اور ارتباط ہوتا ہے اصل بات سے۔ تو اب کہیں گے کہ یا تو اس میں اس فن کے مقاصد کے قبیل سے باتیں کی جائیں گی یا نہیں ہوں گی۔ پہلا جو ہے دوسرا والا مقدمہ ہے، فرماتے ہیں والاول ان کان الغرض منه الاحتراز عن الخطا فی تعدیۃ المعنى المراد۔ اول یعنی اس فن کے مقاصد کے قبیل سے بحث کی جائے گی، تو اب وہاں پر کیا ہے، اگر اس کی غرض، اگر اس سے غرض یہ ہو کہ معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا ہے، معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا چاہتے ہیں، تو فہو الفن الاول، تو وہ کیا ہے، پہلا فن یعنی علم المعانی ہے۔ والا فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقید المعنوی، اور اگر ایسا نہ ہو اور اگر غرض یہ ہو کہ اس سے تاقید معنوی سے بچا جائے، فہو الفن الثانی، تو وہ کیا ہے، فن ثانی علم البیان ہے۔ والا اور اگر یہ بھی نہ ہو، غرض نہ یہ ہو، نہ تو یہ کو معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا، اور نہ یہ ہو کہ تاقید معنوی سے بچنا، بلکہ یہ کہ کلام کو آراستہ پیراستہ کرنا، زیب و زیبائش بخشنا، تو وہاں کیا ہو جائے گا، فن ثالث ہو جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں علم البدیع کہتے ہیں۔ پھر وجعل الخاتمۃ خارجۃ عن الفن الثالث وہم، اور جو ہے خاتمے کو فن ثالث سے خارج ماننا یہ ایک وہم ہے۔ بعض لوگوں نے کہا فن 4 فن ہونا چاہیے، کتنے ہونا چاہیے، 4 فن ہونا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ فن ثالث کو سے خارج ماننا خاتمے کو یہ کیا ہے، وہم ہے، بلکہ یہ اسی کے اندر داخل ہے، کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز انہوں نے بیان کر رہے ہیں کہ پیچھے انہوں نے مقدمہ بیان کیا، تو مقدمے کو انہوں نے کیوں شامل نہیں کیا اس میں، کیا کہا انہوں نے،
اس فن کے اندر مقدمہ بیان کیا. اچھا خطبے کو بیان کیا نہیں ہے. خطبے کو شامل کرنا چاہیے تھا. کیا کرنا چاہیے تھا انہوں نے؟ خطبے کو. مصنف نے رسالہ تلخیص المفتاح میں 1 مقدمہ اور 3 کیا ہیں فن ذکر کیے. تو اب کہنا چاہیے تھا کہ انہیں جو ہے اس کے اندر خطبے کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا. تو یہاں پر خطبے کو اس لیے شامل نہیں کیا کیونکہ جو اس کے اندر انہوں نے جو ترتیب دیا ہے مختصر کے اندر، جو فی الجملہ مقصود ہو یا خواہ مقصود بالتبع ہو یا خواہ مقصود اصلی ہوں، کیا ہوں؟ مقصود بالذات ہوں یا مقصود بالتبع ہوں. اور خطبے کا تعلق نہ مقصود بالذات سے نہ مقصود بالتبع سے، اس لیے انہوں نے اس کو جو ہے اس میں جگہ نہیں دی، خارج کر دیا. اب فرماتے ہیں وہ یہ جیسا کہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں. وَلَمَّنْ جَرَّ كَلَامُهُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ إِلَى انحصار المقصود فی الفنون الثلاثہ ناسب ذکرها بطریق تعریف العہدی. کہہ رہے ہیں جب مصنف کا کلام جاری ہو چکا ہے اس مقدمے کے آخر میں، اس مقدمے کے آخر میں جاری ہو چکا کس میں؟ إِلَى انحصار المقصود، مقصود کو منحصر کرنے کی طرف، فی الفنون الثلاثہ، تینوں فنون کے اندر، ناسبہ ذکر ہوا بتاریخ تعریف العہدی، تو اب اس کا ذکر ضروری ہو گیا، مناسب ہوا معرب باللام کے طریقے پر، معرب باللام کے طریقے پر. یہاں پر انہوں نے کہا نا فن الاول فن الثالث، لیکن مقدمہ جب آیا تو وہاں کیا کہا انہوں نے؟ مقدمۃن، نکرہ کے ساتھ لے کر کے آئیں. اور اس کو لے اگر آئیں معرفہ کے ساتھ تو کہیں گے کہ یہاں اس کا ذکر جو ہے نا پہلے ہو چکا ہے، چاہے وہ کیسے ہی کہا کیا گیا. وما یحترز به عن الخطأ فی تعدیۃ المعانی وما یحترز به عن تاخید المانوی. تو اس کا ذکر جو ہے کہیں نہ کہیں ہو چکا ہے ضمناً یا اجمالاً طور پر، لیکن مقدمے کا تعلق کہیں سے ہوا ہی نہیں تھا پیچھے. اچھا معرفہ لانے کا کب ہوتا ہے کہ تاکہ اس کا ذکر حکماً یا حقیقتاً پہلے ہو چکا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا تعلق اس سے، لیکن مقدمے کا ذکر کہیں ہوا ہی نہیں تھا تو اس لیے اس کو نکرہ رکھا گیا. تو فرماتے ہیں کہ جب ان کا کلام جاری ہو گیا اس طور پر کہ یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہاں سے، آپ نے کیا کرا؟ مقدمے کو تو لفظ نکرہ کے ساتھ ذکر کر دیا اور فنون ثلاثہ کو معرفے کے ساتھ ذکر کر دیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس مقدمے کے آخر میں فنون ثلاثہ میں مقصود کو منحصر کرنے میں کلام جاری ہو چکا، تو اب اس کا ذکر ضروری ہو گیا تعریف عہدی کے ساتھ. اور کیا ہو گیا اس کا ذکر؟ کیسے ہوا؟ یحترز به عن الاول ما یحترز من تعقید المانوی ما یعرف به وجوہ تحسین الکلام. یہ ساری چیزیں ذکر ہو چکی ہیں پیچھے، تو اس کا ذکر ہو چکا ہے حقیقتاً، تو اس لیے الف لام معرفہ کے ساتھ لائی. برخلاف مقدمے کا ذکر پیچھے کہیں اس طرح سے ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کو نکرہ رکھا گیا. فإنها لا مقتضى لإرادها بلفظ المعرفة في هذا المقام، اس لیے کہ اس کا جو ہے اسے لفظ معرفہ کے ساتھ پیش کیے جانے کا کوئی مقتضا نہیں تھا اس مقام میں. فقال فنکرہ، تو کیا دیا؟ اس کو کیا لائے؟ نکرہ لے کر آئے. اب کہہ رہے ہیں والخلاف فی ان تنوینها للتعظیم او التقلیل مما لا ينبغي ان يقع بین المحسنین. کہہ رہے ہیں کہ اختلاف اس بارے میں کہ اس کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، کس کی؟ مقدمہ کی تنوین تعظیم کے لیے ہے یا نکرہ تقلیل کے لیے ہے. یہ ایسی چیز ہے جس میں جو ہے طلبہ اکرام کا پڑھنا مناسب نہیں ہے. مما لا ينبغي ان يقع بین المحسنین، یہ ایسی چیز ہے جس میں طلبہ کا پڑھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اس میں کیا مناسب ہے؟ کیا اس میں اتنا ویسے کہہ کے انہوں نے بتا دیا، ورنہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو کہیں گے کہ یہاں جن لوگوں نے تنوین کو تعظیم کے لیے مانا ہے تو وہ کہیں گے اس پر کہ یہ کثیر النفع ہے. کیا ہے؟ کثیر النفع، مقدمہ بہت جائے. کثیر النفع. اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تقلیل کے لیے مانا ہے تو انہوں نے اس نے اپنے حجم کے اعتبار سے، مقدمہ اپنے حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، دوسروں کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہت چھوٹا ہے، تو اس لیے کہیں گے کہ ہاں کہ مقدمہ ہے مقدمۃ قلیلۃ ہے نہیں، تو مقدمہ چھوٹا ہے، تو اس اعتبار سے فرق کر دیں گے. تو کہیں گے کہ اس کی تنوین تعظیم کے لیے، تقلیل کے لیے یہ ایسی چیز ہے جس میں طلبہ کا پڑھنا مناسب نہیں ہے. اب فرماتے ہیں مقدمہ آپ نے بار بار پڑھا ہوگا، مقدمہ پڑھا نہیں. مقدمہ قدمہ بمعنی تقدمہ، آگے ہوا، آگے کیا گیا.
یا آگے ہونے والا، تو آگے کیا گیا اسم مفعول پڑھیں گے تو یہ یعنی وہ چیز جس کو آگے کیا جاتا ہے اصل کتاب سے پہلے، تاکہ وہ کیا کرے، ارتباط پیدا کرے اور کیا کرے، اس میں جو ہے فائدہ مند معاون و مددگار اور کتاب کو سمجھنے میں کچھ سے اس تمہیدی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور یا آگے ہونے والا تو اس میں فاعل پڑھیں گے، تو یہ مقدمۃ الجیش سے مشتق ہے مقدمہ۔ مقدمۃ الجیش کسے بولتے ہیں؟ لشکر کے اس اگلے حصے کو جو لشکر سے آگے چلتا ہے اور پیچھے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، آگے کے سارے حالات وغیرہ دیکھتا ہے۔ ایسے ہی یہ بھی کتاب سے پہلے پیش کیا جاتا ہے تاکہ یہ اصل کتاب میں کیا ہے، معاون اور والمقدمہ ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، اور مقدمہ یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے، یعنی لشکر کی اس جماعت کو کہا جاتا ہے المتقدمہ منہا، جو اس سے آگے ہوتی ہے، مقدمہ سے مشتق ہے اور تقدمہ کے معنی میں۔ یقال کہا، اب اس کے دو ہوتے ہیں، مقدمۃ العلم ہوتا ہے اور ایک کتاب۔ کہا جاتا ہے مقدمۃ العلم، مقدمۃ العلم لما یتوقع علیہ الشروع فی مسائل، مقدمۃ العلم اسے کہتے ہیں جس پر اس علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے اندر مقدمۃ العلم کے اندر کیا ہوتی ہے؟ علم کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، یعنی اس کے اسباب وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ جس پر اس علم کے مسائل کو شروع کرنا موقوف ہوتا ہے وہ مقدمۃ الکتاب لطائفۃ من کلامی، اور مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں کلام کا وہ ٹکڑا ہوتا ہے قدمت امام المقصود، جس کو مقصود سے پہلے لایا جاتا ہے، لارتباط لہو بہا، یعنی اس ٹکڑے کا مقصود کلام سے مربوط ہونے کی وجہ سے، مقصود کلام سے ارتباط ہونے کی وجہ سے، وہ انتفاع بہا فیہ، اور مقصود کلام میں اس کی کیا ہے، فائدہ پہنچانے کے سبب سے، فائدہ ہونے کی وجہ سے۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ دو ہوئے، مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب، جس پر اس علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہوتا ہے اس کو مقدمۃ الکتاب علم بولیں گے، اور جس میں جو ہے مقصود سے پہلے لایا جاتا ہے تاکہ اس علم کے ساتھ ربط پیدا ہو جائے اور اس علم میں کچھ نہ کچھ فائدہ مند ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وَهِيَ هَاهُنَا، اب یہ کہتے ہیں وَهِيَ هَاهُنَا لِبَيَانِ مَعْنَى الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ، اور کون، یعنی مقدمہ یہاں کس لیے آیا ہے؟ تلخیص المفتاح کے اندر وَلِهَاهُنَا لِبَيَانِ مَعْنَى الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ، یہ یہاں پر ہے فصاحت اور بلاغت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے، وَإِنْحِصَارِ عِلْمِ الْبَلَاغَةِ فِي عِلْمِ الْمَعَانِ وَالْبَيَانِ، اور اس بات کو بتانے کے لیے کہ علم بلاغت، علم معانی اور علم بیان دونوں کے اندر کیا ہے، منحصر ہے۔ وما یلائم ذالک، اور جو اس کے کیا ہے، مناسب کون سی چیز ہے؟ بس فصاحت بلاغت کے درمیان مناسب، یعنی اس کے فصاحت بلاغت کے مناسب جو ہے آ گیا، جیسے نسبت ہو گیا فصاحت بلاغت کے درمیان، بلاغت اور بلاغت کے جو مرجع ہیں، اسی طرح اور اس کے بعد جو آ جاتی ہیں بلاغت کے بعد مدی بدی آ جاتا ہے، تو علم معانی اور بیان کے جو مناسب ہیں، ولا یخفى وجہ ارتباط المقاصد بذالک، اور اس کے ذریعے سے یعنی مقاصد کو مربوط کرنے کی وجہ کوئی مخفی نہیں ہے، اور اس کی جو ہے مقاصد کو مربوط کرنے کی وجہ اس پر کیا ہے، مخفی نہیں ہے۔ مخفی نہیں ہے کہ یہاں پر ہم نے کس لیے لائے، فصاحت و بلاغت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور علم بیان اور علم معانی کے منحصر ہونے کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ ولا یخفى وجہ ارتباط المقاصد بذالک، اور اس کے ذریعے سے مقاصد کو مربوط کرنے کی وجہ کوئی مخفی نہیں ہے۔ اب فرق بیان کر رہے ہیں، والفرق بین مقدمۃ العلم و مقدمۃ الکتاب، کہہ رہے ہیں والفرق، فرق جو ہے مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کے درمیان کیا ہے؟ فرق جو ہے مقدمۃ العلم مقدمۃ الکتاب کے درمیان ایسا ہے، مما خفی علی کثیر من الناس، جو بہت سے لوگوں پر کیا ہے، مخفی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کے درمیان جو فرق ہے وہ بہت سے لوگوں پر مخفی ہے۔ فرق کیا ہے؟ مقدمۃ العلم سے میں جو ہے مراد علوم ثلاثہ ہوتے ہیں، اور مقدمۃ الکتاب سے مراد الفاظ ہوتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گا، تباین کا فرق ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مقدمۃ العلم سے مراد تو معنی یعنی امور ثلاثہ ہیں، اور مقدمۃ الکتاب سے مراد الفاظ ہیں، لہذا اس اعتبار سے دونوں کے درمیان تباین ہوگا۔ آج ہو گیا یہ مقدمہ، مقدمے کے اندر کیا بیان کریں گے؟
فصاحت و بلاغت کے معنی اور علم معنی اور بیان کو ان میں منحصر ہونے کی وجہ وغیرہ ساری چیزیں بیان کریں گے. تو کل سے یہاں فصاحت اور بلاغت کے بارے میں یعنی اصل کتاب جو ہے وہ تلخیص المفتاح کل سے شروع ہوگی. اب تک انہوں نے جو ہے مصنف کے لانے کا مقصد پیش ساری تمہیدات یہ چیز کے اندر. صلو علی الحبیب.